لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب الحسن مخلصا لم تلفہ النار وجہہ صلوات۔ آج کی یہ مجلس دو شخصیات سے منسوب ہے اور دونوں کا تعلق سیدہ زہرا سے ہے۔ ایک سیدہ کا لال ہے اور دوسرے اس ام ابیہا کے باپ۔ اسی لیے ارادہ اور خواہش یہ ہے کہ دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا جائے، اور دونوں کی شہادت ایک دن ہے تو یقیناً اللہ کے ہاں کوئی بھی کام اتفاق سے نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ اگلے 50-55 منٹ کی جو ہم عبادت کریں تو یہ مل کر آپ کی خوبصورت سماعتوں کے سہارے ہم شروع کرتے ہیں۔ مل کر ایک دفعہ درود پڑھیے۔ ہم سب محتاج ہیں کہ اپنے دل کی بات کو لفظوں سے ادا کریں، تو ہمیں ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ بولنا پڑتا ہے۔ مجھے رسول کا تعارف کرانا ہے، تمہیداً ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ بات کا لطف زیادہ لے سکیں۔ تو ہر شخص لفظ جو بولتا ہے، ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کے بولے ہوئے لفظ ایک ہوں، لیکن ہر شخص کے معیار عقل کے مطابق اس لفظ کی اہمیت بدل جاتی ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر ایک لفظ ہے عظیم، اگر وہی لفظ میں بولوں اور کسی کو عظیم کہوں تو یقیناً میری نظر میں اس کی عظمت کا کوئی معیار ہے۔ وہی لفظ آپ بولیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی زبان سے نکلنے والے اس لفظ عظیم کا معنی اور عظیم ہو جائے، اور اگر وہی لفظ کوئی عالم ربانی بولے تو اب عظمت کا معیار کچھ اور ہوگا، اور اگر وہی لفظ کوئی نبی رسول بولے تو قبلہ لفظ ایک ہی ہے، لیکن وہ بول کون رہا ہے اس سے اس کا معیار بدلتا جائے گا۔ اب یہ تمہید آپ کے ذہن میں رہے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں ہم سب اپنی تسبیحات میں اللہ کو عظیم کہتے ہیں۔ سب نماز پڑھتے ہیں، ظاہر ہے حسن کی محفل میں آئے ہیں تو سب نمازی ہی ہوں گے، تو نماز میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ہم سب کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو ہم سب اللہ کو عظیم کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم عظیم کہتے ہیں تو ہمارے نزدیک اس کی عظمت کا ایک معیار ہے۔ یہی نماز جب کوئی نبی معصوم پڑھتا ہے اور وہ اللہ کو عظیم کہتا ہے تو وہاں عظمت کا معیار کچھ اور ہے۔ لیکن آپ کو ایک چیز کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس اللہ کو عظیم کہہ رہے ہیں، اور وہ عظیم اللہ اپنی عظیم کتاب میں جس ذات کو عظیم کہے اسے محمد کہتے ہیں۔ ہم سب اسے عظیم کہہ رہے ہیں اپنی عقل کے مطابق، تو جسے اللہ عظیم کہہ رہا ہو، انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب تو عظیم خلق کا مالک، کیا کہنے، تو جسے اللہ عظیم کہہ رہا ہو اس کی عظمت کا معیار
جسے اللہ عظیم کہے پھر اس کی عظمت کا معیار کیا ہوگا؟ اس کی کم سے کم عظمت کے لیے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک اس کا معیار عظمت کم سے کم یہ ہے کہ کائنات کی واحد ہستی ہے کہ جس کے ہر قول و فعل کو اللہ اپنے قول و فعل سے نسبت دیتا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے میرے حبیب یہ کنکر تو نہیں مار رہا، یہ میں مار رہا، مار رسول رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں یہ تو نہیں مار رہا، یہ میں مار رہا۔ اللہ کا حبیب اپنے اصحاب سے بیعت لے رہا ہے، بیعت رضوان ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میرے حبیب یہ بیعت تو نہیں لے رہا، یہ بیعت میں لے رہا ہوں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ تیرا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے، جس کے ہر قول کی نسبت ہر فعل کی نسبت اللہ اپنی طرف لے لے۔ پھر کبھی کہتا ہے وما ینطق ھوا ان ھوا الا، اے میرے حبیب تو اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں، جو کچھ تو کہہ رہا ہے تو نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اس کے ہر قول و فعل کی نسبت اپنی طرف لے لی، جس کے کردار پر اللہ کو اتنا یقین ہو جائے اسے محمد کہتے۔ کیا کہنے ہیں ذات محمد مصطفیٰ کے۔ اچھا جو یہ نام آتا رہے آپ اپنی زبان پر درود ضرور پڑھتے رہیے، مل کر ایک دفعہ درود پڑھیے۔ آپ کے تعارفوں میں ایک آخری تعارف کراتا ہوں، کون ہے یہ رسول جو ہم جیسوں کی محدود عقل میں، جو ہم جیسے کی محدود عقل میں اس لامحدود کا تصور لے آئے اسے محمد کہتے ہیں۔ ارے کائنات میں جس نے بھی اللہ کو سمجھا ہے اسی ذات سے سمجھا۔ کائنات میں کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے توحید سے سمجھی ہے؟ ارے کائنات میں جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس نے اسی رسول سے سن کے پڑھا ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہیں جو روا روی میں ہم غور نہیں کرتے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ کلمے میں پڑھتے پہلے لا الہ الا اللہ ہے، بعد میں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان پہلے رسول پہ لاتے ہیں پھر اللہ پر لاتے ہیں، اس لیے کہ رسول پر ایمان ہوگا تو اس کے کہنے پر لا الہ الا اللہ کہیں گے۔ کائنات میں جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے کوئی جو دعویٰ کر سکے کہ میں نے اللہ سے سن کے کہا ہے؟ ارے جس نے بھی کہا ہے، اور صرف توحید نہیں، ہم نے تو جو کچھ لیا ہے اسی ذات سے لیا۔ ہم نے نماز لی تو اسی ذات سے لی، ہم نے روزہ لیا تو انہی سے لیا، ہم نے حج لیا تو انہی سے لیا۔ اور ساری بات کو مختصر کر کے کہوں کہ ہم نے دین لیا تو ان سے لیا، ہم نے ایمان لیا تو ان سے لیا۔ حد یہ ہے کہ کل ایمان بھی لیا تو ذات محمد سے لیا۔ ہم نے جو کچھ لیا ہے اسی ذات سے لیا، اور صرف ہم نے نہیں، کائنات میں جس نے بھی توحید سمجھی اسی ذات کے وسیلے سے سمجھی۔ آج دنیا کو بڑا شوق ہے براہ راست اللہ تک جانے کا۔ اچھا جائیے اللہ تک، محبت خدا میں جائیے، اس پر اعتراض نہیں ہے، منکر وسیلہ رسول بن کر نہ جائیے۔ ارے اس ذات کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ذرا ان سے پوچھئے کہ جنہیں قرآن کافی تھا انہوں نے قرآن کس سے لیا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں قرآن بھی براہ راست نہیں دیا،
جس نے کوئی چیز ہمیں براہ راست نہ دی ہو. اور صرف ہم نہیں، کائنات میں کوئی بھی نہیں، چاہے صدر اسلام ہی کیوں نہ ہو. مشہور واقعہ ہے، حضرت بلال ہیں، عظیم صحابی ہیں، اور خدا کی قسم ایسے صحابی ہوں تو ان کے قدموں کی خاک ہمارا سرما ہے. کیا کہنے ہیں حضرت بلال کی. ابھی اسلام قبول کیا ہے اور ان کا مالک کوئی کافر ہے. اس سے پتا چلا کہ بلال میرا غلام ہو کر اللہ کو مان رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسے غصہ ہے. اس نے بلال پر ظلم کرنا شروع کی. اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن حضرت بلال کو لے کر عرب کے گرم صحرا میں آ گیا. بلال کا کرتا اتارا اور گرم ریت پر لٹا دیا اور کہتا ہے بلال اب کیا کہتا ہے. بلال کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تو ایک ہی ہے. اس نے بلال کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا اور ظلم بڑھایا. کہتا ہے بلال اب کیا کہتا ہے. بلال کہتے ہیں تو جو مرضی کر لے، اللہ ایک ہے. اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے. اب اس نے ظلم اور بڑھایا. جب ظلم کرتا کرتا ظالم تھک گیا تو کہتا ہے بلال اب بتا کیا کہتا ہے. بلال کہتے ہیں تو جو مرضی کر لے، اللہ تو بس ایک ہی ہے. آخر تنگ آ کر کہتا ہے بلال یہ بتا، کیا تو نے اللہ کو سنا ہے کہ وہ ایک ہے؟ کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ ایک ہے؟ بلال کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ نہ اسے براہ راست سنا ہے، نہ اسے آج تک دیکھا ہے، لیکن یقین ہے کہ وہ ایک ہے. کہا بلال جسے دیکھا نہیں سنا نہیں پھر اتنا یقین کیوں ہے؟ بلال کہتے ہیں اس لیے کہ محمد کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ، اس لیے کہ محمد کہتا ہے. تو قبلہ جس نے بھی توحید کا اقرار کیا اسی ذات محمد مصطفیٰ کی وجہ سے کیا. جس نے بھی تسبیح خدا سیکھی ہے، صرف ہم نے نہیں، ملائکہ نے بھی اگر اس کی عبادت سیکھی ہے. خود رسول کہتے ہیں سبحنا و سبحت الملائکہ، میں نے تسبیح کی تو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح کی. اچھا کہ غلطی نہ لگے ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں. آپ نے کہا سبحنا، ہم نے تسبیح کی، ہم نے تسبیح کی، اس لیے کہ جب بھی کی ایک محمد نے نہیں کی، 14 محمد نے کی. کہا سبحنا و سبحت الملائکہ، جب ہم نے تسبیح کی ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح کی. وسجدنا وسجدت الملائکہ، جب ہم نے سجدے کیے تو ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے سجدے کیے. ارے کائنات میں جس نے بھی اس کی عبادت سیکھی ہے اس نے ذات محمد مصطفیٰ سے سیکھی ہے. اور یہ وہ ذات ہے کہ جس کے ہر قول و فعل کو اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. وہی ذات کہہ رہی ہے، آپ کی مشہور حدیث ہے من احب الحسن مخلصا، جس نے بھی حسن سے محبت کی لم تلفہ النار وجہہ، اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. کیا کہنے ہیں یا رسول اللہ. کہتے جس نے بھی حسن سے محبت کی اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. ارے پتہ چلا کہ بات یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھتا کیسے ہے، بات تو صرف یہ ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے تو دل میں حسن کی محبت ہے یا نہیں ہے. رسول کہہ رہے جس نے بھی حسن سے محبت کی. اور صرف یہی نہیں، ایک اور مقام پر کہتے ہیں حسن منی وانا منہ، میں حسن سے ہوں، حسن مجھ سے ہے. ہمارے ہاں کیونکہ ذکر حسین زیادہ ہے تو اس لیے دوسری حدیث سے آپ زیادہ واقف ہیں. حسین منی وانا من الحسین. اور اس کے اوپر مجھے پتا ہے آپ نے لاتعداد مجالس سنی ہوئی ہیں، اس لیے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. بس اتنا یاد رکھیے گا کہ جتنی دفعہ رسول نے حسین و منی کہا ہے اتنی دفعہ حسن و منی بھی کہا.
حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. اور یہ وہ دونوں اتنی خوش قسمت حدیثیں ہیں کہ جنہیں سب نے مانا ہے. اسی لیے میں نے کہا خوش قسمت حدیثیں. چند ہی تو احادیث ہیں کہ جنہیں مسلمانوں کے تمام مورخین نے، محدثین نے لکھا ہے، اور یہ دو حدیثیں ان خوش قسمت حدیثوں میں سے کہ جنہیں سب نے لکھا ہے. اور انہی دو حدیثوں کو بنیاد بنا کر بر صغیر کی ایک مشہور شخصیت ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. میں پہلے ان کا ایک جملے میں تعارف کرا دوں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑا نام ہے، لیکن ان کا تعلق شیعہ مذہب سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس مذہب کے رد میں کچھ کتابیں بھی لکھی. لیکن آج میں ان کی ایک کتاب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے سر الشہادتین. کیا نام ہے کتاب کا؟ سر الشہادتین، یعنی دو شہادتوں کا راز. سر کہتے ہیں راز کو، اور شہادتین تسنیہ کا صیغہ ہے، دو شہادتوں کا راز. تو ظاہر ہے پوری کتاب تو نہیں سنا سکتا، اور صرف اس کا نچوڑ سنانے لگا. اور آج کے دن کی مناسبت سے شاید حق بھی بنتا تھا کہ آپ کے سامنے عرض کروں. اور انہوں نے بنیاد بنائی ہیں یہی دو حدیثیں. ایک حدیث ہے حسین منی وانا من الحسین، اور دوسری حدیث کون سی ہے؟ حسن منی وانا من الحسن، یا حسن منی وانا منہ، میں حسن سے ہوں، حسن مجھ سے ہے. انہی دو حدیثوں کو بنیاد بنا کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کتاب لکھی سر الشہادتین، دو شہادتوں کا راز. اور وہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہر فضیلت عطا کی ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی فضیلت، کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر عطا کیا. اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو جو فضیلت عطا کی تھی، اس ایک حبیب کو ساری فضیلتیں ادا کر دی. جتنے معجزے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو دیے تھے، وہ سارے معجزے اس اکیلی ذات کو عطا کیے. اور اس کے بعد کہتے ہیں لیکن اگر بظاہر دیکھا جائے تو رسول کے پاس صرف ایک فضیلت رہ گئی تھی، اور وہ فضیلت تھی شہادت کی فضیلت. یہ بھی ان کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول کو شہادت کی فضیلت بظاہر نہیں ملی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شہادت اسلام میں دو طرح کی ہے. ایک کو شہادت خفی کہتے ہیں، ایک کو شہادت جلی کہتے ہیں. شہادت خفی مانے چھپی ہوئی شہادت. کہتے ہیں شہادت خفی وہ ہے جو زہر کے ذریعے ہو. شہادت خفی وہ شہادت ہے جو زہر کے ذریعے ہو. اور شہادت جلی وہ شہادت ہے جو خون کے ذریعے ہو. کسی کو قتل کر دیا جائے، تلوار سے، خنجر سے، تیر سے، جیسے بھی ہو. تو کہا کہ اسلام میں دو طرح کی شہادتیں ہیں. ایک شہادت خفی ہے جو زہر کے ذریعے ہوتی ہے، ایک شہادت جلی ہے جو خون بہا کر ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ رسول کو شہادت سے اللہ نے محروم رکھا. کہتے ہیں لیکن دنیا نے غور نہیں کیا. رسول نے کہا کہ حسن منی وانا من الحسن، حسین منی وانا من الحسین. وہ اس کے بعد نتیجہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو دونوں شہادتیں عطا کی. حسن کے ذریعے خفی شہادت دی، حسین کے ذریعے جلی شہادت دی. بہت شکریہ. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو دونوں شہادتیں عطا کر دی. اللہ کے حبیب نے کہا تھا حسن منی وانا من الحسن، تو زہر والی شہادت بھی رسول کو ملی. پھر کہا حسین منی وانا من الحسین، خون والی ظاہری شہادت بھی رسول کو ملی. تو مانا انہوں نے کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے. لیکن شاہ عبدالعزیز کا قلم یہاں تک آ کر خاموش ہو گیا. میں آپ کے سامنے ایک جملہ بڑھ کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبدالعزیز اگر یہ مان ہی لیا تھا کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، تو اب لکھے یا نہ لکھے یہ مان لیا نا
کہ حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے، حسن کا قاتل رسول کا قاتل ہے، تو اب ماننا پڑے گا، تو اب ماننا پڑے گا کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل ہے۔ اب جس نے بھی حسن پر تیر چلایا ہو، جس نے بھی حسن کو زہر دیا ہو، وہ صرف حسن کا قاتل نہیں، وہ رسول کا قاتل ہے۔ اب پتا چلا کہ دونوں تابوت 28 صفر کو کیوں ہیں۔ اس لیے ابھی منزل فضائل پر ہوں، اس لیے کہ تاکہ اگر کوئی حسن کا تابوت دیکھے تو اسے دیکھ کر یاد آ جائے یہ کائنات کا واحد تابوت ہے جو ایک بار نہیں 2 بار برآمد ہوا تھا۔ ایک بار حسن کے گھر سے برآمد ہوا، دوسری بار روضہ رسول سے برآمد ہوا۔ کیا حق ہے، کیا حکمت ہے۔ سیدہ کے گھر 28 صفر کو، اسی لیے 2 شہادتیں۔ وہی رسول کہہ رہا ہے من احب الحسن مخلصا، جس نے بھی حسن سے محبت کی لم تلفہ النار وجہہ، اللہ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ امام حق کو پہچانا جائے، اس لیے کہ جس نے امام حق کو نہ پہچانا پھر عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو سن 61 ہجری تک چھپی ہوئی تھی حسین نے واضح کر دی۔ کیا بات ہے، لوگ اپنی منافقت سن 61 ہجری تک چھپائے ہوئے تھے، حسین نے ایک دن میں واضح کر دی۔ آپ نے غور نہیں کیا کربلا میں نمازیں ادھر بھی تھی، نمازیں ادھر بھی تھی، حاجی ادھر بھی تھے، حاجی ادھر بھی تھے، قاری ادھر بھی تھے، قاری ادھر بھی تھے، اور حد یہ ہے کہ حافظ قرآن ادھر بھی تھے، حافظ قرآن ادھر بھی تھے۔ لیکن آج کسی کو سوچنے کی ضرورت نہیں کہ جو نمازیں حسین کی اطاعت میں پڑھی گئی ان کا مقام کیا ہے، اور جو نمازیں اطاعت یزید میں پڑھی گئی۔ ارے نمازیں تو وہ بھی پڑھ رہے تھے اور چھوٹے نمازی نہیں تھے، کہتے تھے شمر جلدی کر نماز کا وقت جا رہا، تو اتنے بڑے نمازی تھے۔ لیکن آج بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان کی نمازوں کی حالت کیا ہے، تو نمازیں تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، نمازیں یہ بھی پڑھ رہے تھے، تو فرق کیا تھا؟ فرق صرف یہ تھا کہ ان کی نمازوں میں اطاعت کسی امام باطل کی تھی، یہاں پر اطاعت امام حق کی ہو رہی تھی۔ امام حق کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ کتاب کا نام ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، اور لکھنے والے کا نام ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ، بہت بڑا نام ہے مذہب تشیعوں کا۔ ان کی کتاب ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، اور اس کے اندر انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مسجد نبی میں رسول فرما رہے، اور آپ نے کہا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے، اور آ کر جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے۔ قربان جائیں اس رسول کے کہ بتا رہے ہیں کہ جبرائیل آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے، حالانکہ اگر یہ نہ بھی کہتے تو بھی جو کچھ یہ رسول کہتا ہے وہی کہلا رہا ہوتا، لیکن یہ ایماندار رسول ہے، اسی لیے تو آپ کا لقب امین ہے کہ آپ نے حدیث اور حدیث قدسی میں بھی فرق رکھا، اور آپ نے کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے ہیں، اور جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس امام کی اطاعت کی کہ جسے میں نے مقرر نہیں کیا تھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اس امام کی بیعت کی، اس امام کی اطاعت کی کہ جسے میں نے مقرر نہیں کیا تھا، تو میں اس پوری قوم پر عذاب کروں گا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ جو نمازیں پڑھے گا اس پر نہیں کروں گا، جو نہیں پڑھے گا اس پر کروں گا۔ شرط کس کی لگائی؟ امام کی شرط لگائی، کہا کہ جو اس امام کی اطاعت کرے گا
کہ جسے میں نے مقرر کیا ہے، جسے میں نے مقرر نہیں کیا ہے، جس نے اس ظالم امام کی اطاعت کی، جسے میں نے مقرر نہیں کیا ہے، تو میں اس پوری قوم پر عذاب نازل کروں گا۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس امام کی اطاعت کی کہ جسے میں نے مقرر کیا ہے، تو پوری قوم کو بخش دوں گا، چاہے ان میں گنہگار کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا حبیب کہہ رہے جس نے اس امام کی اطاعت کی جسے میں نے مقرر کیا ہے، تو میں اس پوری قوم کو بخش دوں گا، چاہے اس میں گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ نے قرآن میں اس کی مثال بھی رکھی ہے۔ ابھی آپ کو یاد دلاؤں گا تو سب میرے ساتھ سفر میں ہوں گے کہ اللہ نے قرآن میں بتایا نہیں کہ وہی دریا تھا، وہی راستہ تھا، اور اسی میں وہ لوگ بھی جا رہے تھے۔ ایک ہی دریا ہے، اس دریا میں ایک ہی راستہ ہے، اس ایک ہی راستے پہ کچھ لوگ موسیٰ کے پیچھے جا رہے ہیں، کچھ لوگ فرعون کے پیچھے جا رہے ہیں۔ جتنے لوگ موسیٰ کے پیچھے گئے سارے نجات پا گئے، جتنے فرعون کے پیچھے گئے سارے غرق ہو گئے۔ ارے جو موسیٰ کے پیچھے جا رہے تھے تو کیا سارے کے سارے نیک تھے؟ کیا سب کے سب صائم النہار تھے؟ کیا سب کے سب قائم اللیل تھے؟ نہیں، سب ایسے نہیں تھے۔ تاریخ کہتی ہے سب ایسے نہیں تھے، ان میں سامری بھی ہے، ان میں سامری بھی ہے، لیکن کیونکہ اس وقت امام حق کے پیچھے ہے تو وہ بھی نجات پا گیا اس منزل سے، اور اس وقت نجات میں رہا جب تک اس امام کی اطاعت میں رہا۔ تو اللہ نے مثال دے دی کہ دیکھنا پانی میں بات نہیں تھی، رستے میں بات نہیں تھی، سب کچھ وہی تھا، بدلہ صرف امام تھا۔ اسی لیے کیا من احب قوما، جو کسی سے بھی، جو قوم جس سے بھی محبت کرتی ہے، حشر معاہ، وہ یوم حشر اس کے ساتھ اٹھے گی۔ ارے اب یہ امت کی مرضی ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ حشر میں حسن کے ساتھ اٹھنا چاہتی ہے یا دشمن حسن کے ساتھ۔ جو جس سے محبت کرے گا۔ اسی لیے تو رسول فرما رہے ہیں، اسی لیے رسول فرما رہے ہیں من احب الحسن مخلصا، جس نے بھی، ابھی تک یہ حدیث میں پوری نہیں پڑھ سکا، پوری پڑھنے لگا، کہتے ہیں من احب الحسن مخلصا، جس نے بھی اخلاص کے ساتھ حسن سے محبت کی، لم تلفہ النار وجہہ، اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، الا ان یکون ذنبا، سوائے اس ایک گناہ کے، من یخرجہ من الایمان، جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ کیا فرمایا آپ نے کہ جس نے بھی حسن سے محبت کی اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، الا ان یکون ذنبا، سوائے اس ایک گناہ کے جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ آئیے علی کے علی بیٹے حسن مجتبیٰ سے پوچھتے ہیں، آج حق یہ ہے کہ جو بات بھی پوچھی جائے حسن سے پوچھی جائے۔ آئیے حسن سے پوچھتے ہیں کہ مولا حسن آپ بتائیے وہ ایک گناہ کون سا ہے جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے؟ دنیا نے آ کر مولا علی سے کہا کہ یا علی ہم نے آپ کے خطبے بہت سنے ہیں لیکن آپ کے بیٹوں کے خطبے نہیں سنے،
کہ اللہ نے آپ کے بیٹوں کو اتنا فصیح و بلیغ نہیں بنایا؟ ارے جانتے نہیں تھے علی کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے بولے؟ لیکن اب جو اعتراض کیا تو بیٹھے بیٹھے علی نے کہا کہ حسن آج تم خطبہ دو. کہا علی نے کہا حسن آج آپ خطبہ دیں. تاریخ کہتی ہے مولا حسن اٹھے، آپ منبر رسول پر تشریف لائے، آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد کیا، اللہ کی توحید سے الحمد سے آپ نے آغاز کیا. لمبا خطبہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، وقت نہیں کہ پورا پڑھ سکوں، لیکن بس آپ کو خطبے کے آخری 2 جملے سنانا چاہتا ہوں کہ جس میں حسن نے بتایا ہے کہ وہ گناہ کون سا ہے. اللہ کے حبیب نے حسن کے نانا نے کہا تھا بس ایک گناہ ہے جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. حسن نے اپنے خطبے کے آخر میں کہا کہ یا ایھا الناس فإن علیٰ باب، جان لو کہ میرا باپ ہی وہ دروازہ ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ مومن ہو گیا، جو اس سے خارج ہوا وہ کافر ہو گیا. علی کا علی بیٹا کہہ رہا فإن علیٰ باب، بے شک علی ہی وہ دروازہ ہے. اور دیکھیے مثال بھی دی تو کیا خوبصورت دی. حسن کا لفظ ہے، کہا دروازہ ہے. دروازہ ہی کیوں کہا؟ اس لیے کہ دروازہ ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ اندر آنے کے لیے، اور دروازہ ہی باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دروازے کا کمال یہ ہے کہ جو چاہے اس سے اندر آ جائے اور جو چاہے اس سے باہر چلا جائے. اسی لیے کہا کہ میرا باپ وہ دروازہ ہے، من دخلہ کان مومنا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ ایمان والا ہو گیا. ومن خرج منہ کان کافرا، اور جو اس سے خارج ہو گیا وہ کافر ہو گیا. تو حسن اور حسن کے نانا کی حدیثیں ملا کر بات بالکل واضح ہو گئی کہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی حسن سے محبت کی وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا. بس کبھی ولایت علی میں شک نہ کرنا. جو ولایت علی میں حسن کہہ رہے ہیں جس نے بھی میرے بابا کی ولایت میں شک کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. تاریخ انبیاء میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک حواری ہے اور مسلسل ایک ہی دعا کر رہا ہے. اچھا بزرگ تو جانتے ہیں، بچوں کو بتا دوں کہ حواری کسے کہتے ہیں. عرف عام میں جسے صحابی کہتے ہیں، جو رسول کے پاس بیٹھے عام طور پر اسے صحابی کہتے ہیں. اسی طرح جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے انہیں لغت میں تاریخ میں حواری کہتے ہیں. اور کیونکہ قرآن نے بھی یہ لفظ استعمال کیا تو ان کا ایک حواری ہے، ایک صحابی ہے عیسیٰ ہے، ایک حواری ہے جو مسلسل آپ نے دیکھا کہ ایک دعا مانگ رہا. حسن کا جملہ یاد رہے کہ کافر کون ہے، تو کہا کہ ان کا ایک حواری ہے. اور حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ وہ صبح و شام ایک دعا کرتا ہے، کبھی سجدے کرتا ہے، رو رو کر گر گڑا کر دعا مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا پالنے والے یہ میرا صحابی ہے، میرا حواری ہے، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، میرے ساتھ کھاتا پیتا ہے. پالنے والے یہ تجھ سے ایک دعا کر رہا ہے، اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آواز قدرت آئی کہ عیسیٰ یہ قیامت تک دعا کرتا رہے، اتنے سجدے کرے کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے، یہ اتنا روئے کہ اس کی آنکھیں سفید ہو جائیں، یہ قیامت تک دعا کرے، میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. حضرت عیسیٰ نے کہا پالنے والے کیوں نہیں کرے گا؟ کہا اس لیے کہ دعا تو مجھ سے کرتا ہے وَشَكٌّ فِيكَ، اور تجھ میں شک کرتا ہے.
اللہ نے بتایا جو عیسیٰ میں شک کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو علی میں شک کرے اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے لا يقبل اللہ الایمان الا بولایت علی، ارے جب تک ولایت علی قبول نہ ہوگی کسی کا ایمان قبول نہ ہوگا۔ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، عزاداری یہ بھی عمل ہے، ماتم بھی عمل ہے، علی ایمان ہے۔ کیا کہنے آپ کے میرے بھائی کہہ رہے ہیں علی صرف ایمان نہیں، علی کل ایمان ہے۔ ارے جس کا ایمان ہی قبول نہ ہوا تو اس کی نماز روزہ کیسے قبول ہوگا؟ لیکن نماز روزہ پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ ارے نماز روزہ پڑھتے رہنا، اس سے کردار پاک ہوتا ہے۔ ولایت علی میں شک نہ کرنا، اس سے نسلیں پاک ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا حسن کہہ رہے ہیں فَإِنَّ عَلِيًّا بَابٌ، میرا باپ وہ دروازہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ مومن ہو گیا، وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ، جو اس سے باہر نکلا وہ کافر ہو گیا۔ اور رسول فرما رہے ہیں من احب الحسن مخلصا، جس نے بھی اخلاص کے ساتھ حسن سے محبت کی وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ رسول نے بھی ایک شرط لگائی ہے، جس نے بھی مخلص ہو کر حسن سے محبت کی۔ کہ مخلص ہو کر محبت کیا ہے؟ مخلص محبت کہتے ہی اسے ہیں جو صرف زبان پر نہ ہو، بلکہ مومن کے ہر عمل سے پتا چلے یہ حسن سے محبت کرتا ہے۔ اس کی صبح و شام سے پتا چلے کہ یہ حسنی ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے پتا چلے کہ وہ حسنی ہے، اس کے ہمسائے کہیں کہ لوگوں ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا ہمسایہ حسنی ہے۔ اگر کوئی ایسے جی رہا ہے تو پھر پتا چلے گا کہ وہ خلوص سے محبت کر رہا ہے۔ ارے باقی دنوں کا تو پتا نہیں، لیکن یکم محرم سے لے کر آج تک جتنے مومنین میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کے بارے میں تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ مولا یہ وہ ہیں جو اخلاص سے محبت کر رہے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں رزق حلال کی تلاش میں جاتے ہیں اور روز شام کو اپنے موبائل پر چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ذکر حسین کہاں ہے۔ ایسا ہی نہیں؟ ارے جن کے دن رزق حلال میں گزرتے ہوں اور جن کی شامیں مسلسل ذکر حسن و حسین میں گزرتی ہیں، مولا یہی وہ لوگ ہیں جو اخلاص سے محبت کر رہے، اور یہی علی کا علی بیٹا کہہ رہا ہے ولایت علی فضیلۃ و اطاعت علی فریضۃ۔ کیا کہنے مولا حسن آپ کہتے ہیں ولایت علی فضیلۃ، علی کی ولایت ہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ کون کس گھر میں پیدا ہوا ہے یہ بعد میں بات، محبت علی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ علی کی محبت دنیا کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ وَإِطَاعَتُ عَلِيٍّ فَرِيضَةٌ، اور علی کی اطاعت فرض کر دی گئی ہے۔ تو بس زندگی میں جب بھی کوئی لمحہ آئے، جب بھی کوئی موقع آئے، تو بس اگر مومن یہ سوچ لے کہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں۔ اور دیکھیے دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے کسی بڑے واعظ عالم فاضل کی بھی ضرورت نہیں، آپ کچھ بھی نہ کیجیے۔ ایام حسینیہ کے آخری دن ہیں، بس یہ آج کا سبق ہے۔ ان دنوں کا جو کچھ آپ نے
یکم محرم سے لے کر آج تک سنا ہے. اور کچھ بھی نہ کیجیے، کسی دن رات کو سوتے ہوئے اکیلے بستر پر اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ دن کیسا گزرا تھا، مجھے دن میں کیا کیا کام پیش آئے، اور میں نے جو کام کیے وہ حسن کی اطاعت میں ہیں یا نہیں ہیں. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے ضمیر سے پوچھیے. ضمیر کے امام کو حسن کہتے ہیں. آپ کو کسی عالم فاضل کی ضرورت نہیں پڑے. یہ مولا حسن کائنات کا وہ غریب امام ہے. اللہ اکبر. جس کے بھی جنازے اٹھے گھر سے ایک دفعہ اٹھے. یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جس کا جنازہ گھر سے 2 بار اٹھا. مسلسل کربلا سننے والوں کو آج مدینہ سنانا ہے. کربلا اور مدینہ میں کچھ فرق ضرور ہے. کربلا وہ شہر ہے کہ جہاں پر ماؤں کے سامنے بچوں پہ ظلم ہوا ہے. مدینہ وہ شہر ہے جہاں بچوں کے سامنے ماؤں پہ ظلم ہوا، اور ماں بھی کوئی عام ماں نہیں، رسول کی بیٹی. کربلا میں بیویوں پہ ظلم ہوا، لیکن بیویوں پہ ظلم ہوا ہے ان کے شوہروں کے دنیا سے جانے کے بعد. مدینے میں علی کی بیوی پہ ظلم ہوا ہے علی کی زندگی میں. آج کا دن جن 2 شہادتوں سے منسوب ہے دونوں مدینے میں ہوئی. رسول کے بظاہر آخری دن ہے، غدیر سے آئے ہیں. عجیب بات ہے، تاریخ کہتی ہے رسول جب سے غدیر سے آئے ہیں بیمار ہیں اور بستر پر ہیں. اس وقت میں اس کی شرح کرنا چاہتا ہوں، نہ تفصیل میں جانا چاہتا ہوں. آخر وجہ کیا ہے کہ چند دن پہلے تک جو رسول اتنا صحت مند تھا کہ غدیر کے منبر پر علی جیسے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا سکتے ہیں. تاریخ کہتی ہے لیکن جب سے مدینہ آئے رسول بستر سے بہت کم اٹھے. آخری دنوں میں مسجد میں بھی جانا کم ہے. اتنا آپ بستر پر ہیں کہ ایک دن وہ بھی آیا، یہ 28 صفر، وہ دن آیا کہ جب آپ کے پاس جناب سیدہ بیٹھی، اور تاریخ کہتی ہے کہ 3 دن سے رسول سوئے نہیں تھے. کچھ دیر کے لیے رسول کی آنکھ لگ گئی. ادھر آنکھ کا لگنا تھا کہ ادھر دروازے پہ دستک ہوئی. سیدہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ باہر سے آواز آئی کہ مجھے رسول خدا سے ملاقات کرنی ہے. بی بی کہتی ہے نہیں ابھی اجازت نہیں ہے، میرا بابا 3 دن کے بعد ابھی سویا ہے. یہ کہنا تھا کہ کچھ دیر کے بعد پھر دق الباب ہوا. سیدہ نے پھر پوچھا کہ کون ہے؟ وہی آواز آئی مجھے رسول خدا سے ملنا ہے. بی بی نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں مل سکتا، ابھی میرا بابا سویا ہے. تیسری بار پھر دستک ہوئی. اب جو دستک ہوئی سیدہ کو جلال آیا. کہتی ہے بار بار تو بتایا ہے کہ میرا بابا بھی سویا ہے. اب جو بی بی نے جلال میں بات کی رسول کی آنکھ کھل گئی. رسول نے کہا سیدہ اسے اندر آنے دے. سیدہ یہ وہ ہے جو کسی کے دروازے پہ نہیں رکتا. یہ بڑے بڑے انبیاء کے پاس آیا، اوصیاء کے پاس آیا، اولیاء کے پاس آیا. یہ کسی کے دروازے پہ نہیں رکتا. ارے زہرا یہ تیرا دروازہ ہے، یہ تیرے دروازے کی عزت میں رک کے پوچھ رہا. زہرا اسے اندر آنے دے. سیدہ نے اجازت دی. ملک الموت اندر آیا. تھوڑی دیر کے بعد سیدہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون.
دنیا والوں میں زہرا یتیم ہو گئی. ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وہی سیدہ کا دروازہ ہے جس دروازے پر ملک الموت بھی کھڑا ہو کر پوچھ رہا. آج وہاں پر امت کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے سیدہ دروازہ کھول. دروازہ نہ کھولا ہم اندر آ جائیں گے. ارے سیدہ کو یقین ہے کہ جس دروازے پر ملائکہ بھی اندر نہیں آتے، ارے ملک کا اندر آنا بھی چھوٹا. جس دروازے پر سید الانبیاء پہرو کھڑا رہے، سیدہ کو یقین ہے یہ نہیں آئیں گے. سیدہ کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں گھر میں کون ہے. باہر سے آواز آئی کہ ہمیں پتہ ہے اندر کون ہے. اگر دروازہ نہ کھولا تو ہم اندر آ جائیں گے. ایک عالم دین ہے ایران کے جنہوں نے خاص توسل کیا امام حسن سے. ایک رات امام حسن کا ذکر کرتے کرتے سو گئے. وہ کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں امام حسن کی زیارت کی. مولا حسن کہتے ہیں ذاکر تو میری بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑتا؟ وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا میں آپ کو زہر دینے کی مصیبت تو پڑتا ہوں. کہا نہیں یہ بڑی مصیبت نہیں ہے. کہتا ہے مولا میں آپ کے جنازے پہ تیروں کا آنا بھی پڑتا ہوں. کہا نہیں یہ میری بڑی مصیبت نہیں ہے. کہتا ہے مولا میں آپ کا کربلا میں آ کر قاسم کے ٹکڑے جمع کرنا بھی پڑتا ہوں. کہا نہیں یہ بھی میری بڑی مصیبت نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا حسن پھر آپ بتائیے آپ کی بڑی مصیبت کون سی ہے؟ تو حسن نے کہا کہ میرے رونے والوں سے اب خطاب کرے تو بتانا کہ مدینہ شہر تھا. شہر کی ایک گلی میں ایک دروازہ تھا. دروازے کے پیچھے میری ماں زہرا تھی. ارے ظالموں نے دروازہ ایسے کھولا میری ماں کا ہاتھ پہلو میں آیا. آواز دے کر کہا فضا جلدی آ میرا محسن. حسن کہتے ہیں انہیں بتانا اس واقعے کا عینی گواہ میں حسن. کہتے ہیں میرے رونے والوں کو بتانا میں حسن نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. کسی نے کہا مولا حسن ہم نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. مولا حسن کہتے ہیں ارے جس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کے چہرے پہ ظلم ہوتے تھے. مولا حسن کی مصیبت سنانی. کہتے ہیں ارے جس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں پہ چہرے پہ ظلم دیکھا ہو. ارے جس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کے ہاتھوں پہ تلوار کا دستہ لگتے دیکھا ہو. ارے جس کی ماں نے مرتے وقت تک پہلو سے ہاتھ نہ اٹھایا ہو. یہ دیکھنے والا زندگی میں ہنس کیسے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ وہ امام ہے جسے امت نے بار بار اجر رسالت ادا کیا. 6 بار اس امام کو زہر دیا. ہر زہر اپنا اثر کر کے جاتا رہا. جب 6ٹی مرتبہ زہر مل گیا مولا عباس قریب آئے اور آ کر کہتے ہیں آقا آپ امام وقت ہیں. مولا آپ تو اجازت دیجیے آپ کے پہرے کا انتظام میں عباس کر دوں. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے عباس آج سے یہ پہرا تیرے حوالے. اور عباس کا ماتم کرنے والے جانتے ہیں جب عباس کا پہرا ہوتا ہے تو 28 رجب کو قافلہ کس شاد سے نکلتا ہے. اب عباس کا پہرا ہے اور رات کو عالم یہ ہے کہ امام حسن کے ایک طرف مولا حسین کا بستر ہے، ایک طرف سیدہ زینب کا بستر ہے. کسی غیر کو آنے کی اجازت نہیں. 14 کیونکہ آپ کی زوجہ یہ ملونہ ایک رات دبے پاؤں آئی. امام کے سرہانے جو سراہی رکھی اس میں زہر ڈال کر چلی گئی. آدھی رات کا وقت ہوا. مقتل کہتا ہے امام حسن کی آنکھ کھلی. آپ نے اپنا ہاتھ سراہی کی طرف بڑھایا. ارے زینب کو جتنی محبت حسین سے
اتنی محبت حسن سے. ابھی حسن کا ہاتھ پڑا تھا کہ سیدہ زینب اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہتی ہے بھیا حسن آپ زحمت نہ کرے میں پانی دیتی ہوں. سب کچھ جاننے والا امام کہتا ہے نہیں زینب آج پانی میں خود پیوں گا. شاید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کل کو بہن کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ زہر والا پانی میں نے دیا یہ میرے ہاتھوں سے گیا. کہتے نہیں بہن آج پانی میں خود پیوں گا. ادھر مولا حسن نے پانی پیا. اتنا سخت زہر تھا کہ لکھا ہے کہ اگر دریا میں ڈال دیا جاتا تو ساری مچھلیاں مر جاتی. 7ویں بار ظالم نے ایسا سخت زہر دیا. مولا حسن نے زہر نوش فرمایا. ہاتھ سے کوزہ گر گیا. امام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین نے بڑھ کر آپ کا سر اپنی گود میں رکھا. سر گود میں رکھ کر کہتے ہیں بھیا حسن کیا میں آج دوسری دفعہ یتیم ہونے والا. یہ کہنا تھا کہ مولا حسن کہتے ہیں ہاں حسین تو ٹھیک کہتا ہے لیکن لا یوما کا یوم کے یا عباد اللہ. لیکن میرا مرنا ایک طرف حسین تیرے دن جیسا کسی کا دن نہیں. اتنا سخت زہر ہے. حسن کی آنکھوں سے خون جاری, حسن کے کانوں سے خون جاری. مقتل کہتا ہے کہ امام کے ہاتھوں کا رنگ بدل چکا ہے لیکن اس وقت بھی کربلا کو یاد کر رہے. ایک دفعہ کہتے ہیں زینب ام فروا کو بلا دو. جناب ام فروا آئی تو اکیلی نہیں تھی, آپ کی گود میں قاسم بھی ہے. امام نے ایک تعویذ دیا اور کہتے ام فروا یہ قاسم کو تعویذ باندھ دو اور دیکھو جب زندگی میں سب سے بڑی مشکل آئے تو قاسم کو یہ تعویذ باندھ دینا. اس کے بعد کہتے ہیں حسین اگرچہ زہر مل گیا لیکن تیرا دن سب سے بڑا ہے. ارے مولا یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ شاید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دیر میں قاسم یتیم ہوگا لیکن جب قاسم یتیم ہوگا امام حسین جیسا چچا ہوگا, عباس جیسا چچا سر پہ ہاتھ رکھے گا, زینب جیسی پھپھیاں گود میں بٹھائے گی. ارے حسین جب تیری سکینہ یتیم ہوگی, ارے دامن میں آگ ہوگی, کانوں سے خون بہے گا, رخسار پہ تماچوں کے نشان. اللہ اکبر. بہن بھائی نے حسن کا جنازہ تیار کیا. آج بھی پنجاب میں مشہور ہے کہ بھائیوں کے جنازے کی رونق بہنیں ہوتی ہے اور گھر میں سب سے زیادہ کوہرام اس وقت مچتا ہے جب جنازہ گھر سے اٹھایا جاتا ہے. آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے کسی بھائی کا تو اس کے بعد بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کے بڑا روتی. کچھ دیر کے بعد پھر بیٹھ جاتی, پھر گھر میں خاموشی ہو جاتی. ارے یہی ایک جنازہ ہے جو گھر سے لے کر یہ نکلے. زینب و کلثوم نے ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈالی, بڑی دیر تک گریہ کیا. کچھ دیر کے بعد مدینے کی خاک پر بیٹھ گئی. ارے لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر نہ رہی تھی. ارے ابھی اولاد زہرا خاموش ہوئی تھی کہ گیا ہوا جنازہ واپس آیا. ارے جنازے کا آنا تھا کہ ایک دفعہ پھر کوہرام بچا. سیدہ زینب کہتی ہے حسین ارے میں نے تو جنازہ سفید بھیجا تھا, ارے یہ جنازہ سرخ کیسے ہوا؟ حسین کہتے ہیں زینب امت نے اجر رسالت ادا کر دیا. کہتے ہیں زینب سوال نہ کر, آپ بہن بھائی مل کر تیر نکالے,
ایک تیر زینب نے نکالا، ایک تیر حسین نے نکالا۔ ارے 11 محرم آئی، سیدہ زینب آئے حسین مجھے معاف کرنا، بھائی حسن کے تیر نکالے، میرے ہاتھ کھلے تھے، تیرے تیر نہ نکال سکی، میرے ہاتھ بچے گردن۔ یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن، سب مل کر پڑھیں، یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن، سب مل کر، یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن۔ بے خطا مار گیا صفت رسول دوسرا و حسن سبز کبا، بے خطا مار گیا صفت رسول دوسرا و حسن سبز کبا، بے خطا مار گیا صفت رسول دوسرا و حسن سبز کبا، بے خطا مار گیا